اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے یہ کائنات، یہ انسان دو خداؤں کے متحمل نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ایک بچہ ماں باپ کی متضاد تربیت یا نظریات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی تربیت کو لے کر والدین کی نظریاتی توحید بچوں کا پیدائشی حق ہے۔ باپ کے نظریات ماں سے مختلف ہیں، ماں کے نظریات باپ کے متضاد، ماں کے نظریات باپ سے متضاد ہیں، تو دونوں صورتوں میں اولاد فساد بن جاتی ہے۔ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہو، عیسائی ہوں، میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں کہ جو اپنی اولاد کے ہاتھوں بہت مجبور ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت مشکلات ہیں ان کے لیے۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ اولاد میں اگر کوئی نظریاتی تضاد پیدا ہو چکا ہے، تربیتی تضاد پیدا ہو چکا ہے، تو اس کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ ہی کسی نظریے پر متفق نہیں تھے، وہ ہی کسی تربیت پر متفق نہیں تھے۔ ماں کے نظریات الگ تھے، باپ کے نظریات الگ تھے۔ تو ہمارے ہاں کوئی ایسا رواج تو ہے نہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد پیدا کرنے سے پہلے اولاد کے لیے کوئی تربیتی لائحہ عمل اختیار کریں، نظریاتی لائحہ عمل اختیار کریں جو وہ اپنی اولاد کو دیں گے۔ تو ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ متضاد نظریات اور متضاد تربیت جو ہے وہ اگر ماں باپ کے درمیان آ گئی ہے کہ دونوں الگ الگ نظریات کے مالک ہیں، الگ الگ تربیت کے اسلوب ہیں کہ جو بچے کو کسی ایک طرف آنے نہیں دے رہے، تو ایسے میں وہ بچہ جو ہے وہ فساد کے قریب ترین چلا جاتا ہے اور یہاں سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ معاشرے میں ایک غلط سوال جو خلا پیدا کرتا ہے، تمام درست جواب مل کر بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی محلے دار یا کوئی بھی ملنے آتا ہے تو وہ بچے سے سب سے پہلا سوال عمومی طور پر یہ کرتا ہے کہ آپ کو ماما اور پاپا میں سے کون اچھا لگتا ہے، ان دونوں میں سے اچھا کون ہے، آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو بچے کو ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوال کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر جواب کا انتظار کیا جاتا ہے اور جواب لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک غلط سوال کر کے اس کو آزاد رکھا جائے کہ آپ دیں یا نہ دیں، لیکن اس سے جواب لیا جاتا ہے۔ اس وقت تک اس بچے کو گھورتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ جواب نہ دے، تو وہ مجبوراً پھر اسے انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ میں ماما کو اچھا بولوں یا میں پاپا کو اچھا بولوں۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ کسی ایک رشتے کے قریب چلا جاتا ہے اور کسی ایک رشتے کے درمیان ہلکی سی غیر محسوس ایک دراڑ سی آ جاتی ہے، اور وہ ایک حضرت کے اس سوال سے کہ آپ کو ماں باپ میں سے دونوں میں سے کون اچھا لگتا ہے۔ تو یہ غلط سوال ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی اولاد کو یہ بتائیے کہ غلط سوال جو خلا پیدا کرتا ہے، تمام درست جواب مل کر بھی اس خلا کو پر نہیں کر سکتے۔ تو سوال کرنے کا انداز سیکھیے، سوال کرنے کے اسلوب سیکھیں کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ اولاد کے درمیان یہ ایک بہترین کنورسیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ سوال کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یا وہ کون سا سوال ہے کہ جس پر آپ نے جواب دینا ہے اور کون سا سوال ہے جس پر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اب آئیے آپ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف کہ جو اس پوری بات کو لے کر چلی ہے اور جس کے اندر ایک جمال ہے، ایک کمال ہے۔
اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، معروف آیت ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، اور عام ترجمہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھو یا نیک سلوک کرو۔ تو یہ معروف ہے۔ یہ آیت اپنے اندر ایک بہت خوبصورت راز چھپائے ہوئے ہے۔ اس راز کو آپ یہ دیکھیے کہ یہ احسانن کے لفظ میں یہ حسن کے مادے پر ہے، یہ احسانن، اور اس کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ حسن کہتے ہیں وہ شخصیت کہ جس کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہ ہو، وہ شخصیت کہ جس کے کردار اور گفتار میں کوئی تضاد نہ ہو، وہ شخصیت جس کی صورت اور سیرت میں کوئی تضاد نہ ہو۔ تو اس متوازن ویل بیلنسڈ پرسنالٹی کو، متوازن شخصیت کو حسین کہتے ہیں، اسے حسن کہا جاتا ہے، اس توازن کو حسن کہا جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو قرآن کریم نے بڑے ہی کمال انداز میں ان موتیوں کو پرویا ہے کہ والدین کے حسن کو احسن کرتے چلو، والدین کے حسن کو حسین کرتے چلو، یہ ہے قرآن کریم۔ تو والدین کا حسن کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نظریاتی طور پر متفق ہونا۔ والدین کا حسن یہ ہے کہ تربیتی طور پر، نظریاتی طور پر وہ دونوں متفق ہیں اور وہ دونوں متوازن ہیں، یہ ان دونوں کا حسن ہے۔ اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس حسن کو چار چاند لگاتے چلے جائیں، اس حسن کو احسن کرتے چلے جائیں، اس حسن کو حسین کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔